السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ فاتحہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اور تاجے وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا ہے کہ یہ جو فاتحہ کرتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تعزیہ وغیرہ، کیا یہ سب غلط ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا ہو یا آپ نے سنا ہو کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، اور صحیح بتایا گیا آپ کو کہ یہ تعزیہ اور یہ قبر پہ جانا اور پھر یہ فاتحہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ یہ سب عبادات کے قبیل سے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بطور عبادت انجام دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، یعنی کوئی ایسی عبادت کی جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو عبادت نہیں سکھائی ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو باطل مت کرو۔ تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ پیغام اور یہ حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے آپ کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ فاتحہ یا یہ جو بھی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، چاہے خوبصورت نام دیں، اچھا نام دیں، کیسا بھی نام دے دیں آپ، اور آپ کی نیت کتنی بھی اچھی کی نہ ہو، عبادت کے بارے میں اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیز، وہ طریقہ نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ ہم یہاں پہ فاتحہ پڑھیں گے، کھانے پہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی اعتراض کرے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ ارے قرآن کی سورہ ہے، یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہ فاتحہ یہاں پہ قرآن پہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بتائیے اسے کون انکار کرتا ہے؟ تو اگر کھانے پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے تو کیا نبی بتانا بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد الحمدللہ اور جو پوری دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ بتایا نبی نے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ساری کھانے کے جو آداب ہے سب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بتانا بھول گئے کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ آپ بتا رہے ہیں یا آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی اللہ کے نبی کھانے کی ابتدا اور کھانے کی انتہا دونوں کی طریقہ بتا دیا، اور یہ چھوڑ دیا کہ فاتحہ بھی پڑھنا، یہ چھوڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، چھوڑ دیا، جبکہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ہر نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو بتا دے جو کچھ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو نبی سے کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی سے ہم کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتے ہیں عبادت کے معاملے میں۔ تو یہ جو عبادت کے طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں اپنے من سے، اپنے طور طریقے سے، یہ غلط ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ صرف فاتحہ کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے۔ اور حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جہاں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، وہاں سے کچھ لوگ بہت دور بھاگتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اب نماز میں ہر رکعت میں امام ہو، مقتدی ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ باقاعدہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی نماز، یہاں چاہے امام کی ہو، مقتدی کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں امام کا ذکر، مقتدی فلاں فلاں دیکھو، کچھ نہیں، حدیث عام ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بالکل ایسے ہی جیسے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی بولے ارے میرا نام دکھاؤ اس میں، میرے نام سے کون سی حدیث ہے؟ ایسا نہیں، جب جنرل بات کہہ دی گئی کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو چاہے قادیانی ہو، مسلمہ کذاب ہو، فلاں ہو، دھماکہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب ریجیکٹڈ ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی جب ایک عمومی طور پر بات کہہ دی گی، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ بغیر، چاہے امام کی ہو، مقتدی کی ہو، گھر والے کی ہو، مسجد والے کی ہو، کسی کی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنی تاکید اور یہ وعید کہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اسی فاتحہ والے گروپ کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ کیوں بھائی؟ جب کھانے میں کہا جاتا ہے یہاں پہ فاتحہ نہیں پڑھنا تو کہتے ہیں کیا حرج ہے، قرآن کا حصہ ہے، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، نماز میں کیا بگڑ جائے گا بھائی؟
नमाज भी क्यों नहीं करते? वहां तो नबी का हुक्म ही मौजूद है, फिर भी वहां सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, कि अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई तो नमाज नहीं होगी। और वहां पे नुक्ता देखो, बहस देखो, भाई नमाज का जिक्र है, हम तो मुक्तदी के बारे में कह रहे हैं सूरह फातिहा ना पढ़े, मुक्तदी का जिक्र क्या? और यहाँ खाना खाने बैठा सूरह फातिहा पढ़ गए, यहाँ तो किसी भी खाने के बारे में जिक्र नहीं। अगर खाने के बारे में कोई हदीस होती भी तो कोई सवाल कर सकता था कि बेचारा बिरयानी खा रहा, उससे पहले फातिहा पढ़ेंगे, बता बिरयानी पे फातिहा पढ़ेंगे, बता। यहाँ तो सिरे से कोई हदीस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि खाने से पहले फातिहा पढ़ना है। तो जहाँ कोई बात ही नहीं है, दूर दूर तक कोई बात नहीं है फातिहा पढ़ना, वहाँ हर तरह का खाना कुछ भी हो, फातिहा पढ़ते जाना। और जहाँ बात आ गई नमाज फातिहा, अब उसमें हुज्जत शुरू। कौन सी नमाज भाई? इमाम की, मुक्तदी की। इमाम के बारे में हदीस हो सकती है, मुक्तदी तो नहीं पढ़ेगा सूरह फातिहा, क्यों? हदीस आम है ना, ला सलाता, कोई भी नमाज हो सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जहाँ सूरह फातिहा पढ़ने की बात है वहाँ तो बहुत दूर भागते, और जहाँ सूरह फातिहा की कोई तालीम नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की बात है, वहाँ कहते हैं नहीं हम जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो क्या अल्लाह के नबी हम भूल गए थे? और हैरत की बात यह है कि जो एक आदमी मर के इस दुनिया से जा रहा होता है, उस बेचारे के लिए एक नमाज पढ़ी जाती है उसकी मगफिरत के लिए, नमाज जनाजा, उसमें भी ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती। और ऊपर से जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं उनके बारे में तानो तशनी कहते हुए कहा था मर गया मरदून, ना फातिहा ना दरूद, अल्लाह अकबर। जबकि खुद का हाल ये है कि इनके लोग फौत हो जाते हैं और उन पर फातिहा नहीं पढ़ता, यानी नमाज जनाजा, जनाजे में फातिहा नहीं पढ़ी जाती, तो वो नमाज ही नहीं है। बेचारे को सामने रख के बिना वजह एक रस्म पूरी करके उसको कब्र के अंदर डाल देते हैं, नमाज तो ही नहीं उसकी, नमाज जनाजा हुई नहीं। कम से कम उस बंदे पर रहम करो, उसके लिए दुआ का मसला है, वहाँ तो सूरह फातिहा पढ़ो। तो देखिए जहाँ सूरह फातिहा पढ़ने की तालीमात है वहाँ सूरह फातिहा नहीं। और खाने के टाइम जहाँ कोई दूर दूर तक कोई रिवायत नहीं, झूठी फैब्रिकेटेड रिवायत भी नहीं है वहाँ पे फातिहा पढ़ने का, उस पर इसरार है कि नहीं सूरह फातिहा पढ़ेंगे, वहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं। उसूली बात ज़हन में रखें कि इबादत के मसले में जब तक कोई इबादत नबी से साबित नहीं होगी तब तक उसको अंजाम नहीं दे सकते। इबादत अंजाम देने के लिए नबी से साबित होना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।